ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولے 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا۔ کہنے لگا کہ عید قریب تھی، عید سے کوئی 15-20 دن پہلے رمضان میں گیا لاہور، وہاں سے میں نے سامان لیا۔ میرا کام منیاری کا سامان تھا، مہندی لی، جو دانتن کہتے ہیں، مساک، منہ میں خواتین دانتوں کو ملتی ہیں، وہ لیا، اور کچھ چیزیں سامان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیٹی میں بند کر کے دیا، پیک کیا، میں نے بس کی چھت پہ رکھا۔ جب بس کی چھت پہ رکھا تو راستے میں چلتے ہوئے بادل بنے ہوئے تھے، بارشوں کا موسم تھا، گرمی حبس کے ایام، ساون بادو تھا، اگست ستمبر کے قریب۔ تو کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور بس والے نے میری نہیں سننی، اور بادل بہت تیز بنے ہوئے تھے، اور بارش اچانک ایسے ٹوٹتی۔ ساون بادو کی بارش تو بہت تیز ہوتی ہے، اور اچانک آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں پریشان کیا کروں، اور میری روزی یہی تھی، وہی مہندی، وہی دانتن مساک، وہی چیزیں میں نے بیچنی تھی، اسی سے میری بچوں کی عید تھی، اسی سے میری زندگی کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ کہنے لگے میں کیا کروں؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہمارے استاد تھے جب میں مڈل میں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں، تو وہ کلاس کی پوزیشن کے لیے کہ کلاس کی پوزیشن آئے تو استاد کا نام روشن ہوگا، وہ ہمیں اکٹھا بٹھا کے ایک وظیفہ پڑھواتے تھے، اور جب پڑھواتے تھے روز آتے تھے، چند منٹ وظیفہ پڑھواتے تھے، اور پھر اپنی کلاس کا پیریڈ لیتے تھے۔ روزانہ یہ ہوتا تھا، اور ان کی کلاس واقعی ٹاپ کرتی تھی، اور ان کا نام روشن۔ کئی اساتذہ اس بات پہ حیران بھی ہوتے تھے، کئی ان کے کہتے تھے جن کی پیپر ری چیک کروائے جائیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، پھر بھی وہی کامیابی ملتی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں۔ ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی، بہت سخت اور گڑگڑاہٹ، کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے، میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال۔ اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی؟ کہاں سے کوئی چیز آئی؟ اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا۔ پریشان ہوں، بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے، میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو، اور سخت بارش، اور ہر چیز ننگی، اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے پانی، اور وہ دانتن مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے، وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چھچڑا، ختم، ہر چیز ختم، اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا، اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم۔ تو سوچیں، اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے، کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے، اوے مڑ سے کچھ نہیں ہونا، مڑ کرتا ہے تو مڑ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے، اوے یہاں سے ہوگا۔ بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار میں کہتا ہے یہاں سے ہوگا، تیری مڑ سے نہیں ہوگا۔ اس نے وظیفہ کس انداز سے پڑھا ہوگا؟ کہنے لگا بس میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ جب وظیفہ پڑھا نا،
अचानक ये हुआ बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ, उसने कि जी वो टायर खत्म हो गया। मैं के मौला पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप की तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था। यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई है। वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निजाम चला, गैबी निजाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिबुल असबाब है, गैब से निजाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह सराय में जाते थे, सराय जहां परदेशी होते थे, और उनको जाके हंसाते थे। इतना हंसाते थे वो लौट पोट हो जाते थे। वो जानने वाले नहीं होते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। 8-10 बंदे, 20-30 बंदे हैं। मैंने तुर्की में सराय देखे, मैंने बुखारा में देखे, समरकंद में देखे, ताशकंद में देखे, मैंने बाकू में देखे सराय। बहुत में जगहों मैंने सराय देखे। उन्हें कारवान सराय कहते थे। गधे घोड़े बांधने की जगह इलादा, इसकी इलादा इंसानों के। हंसा के ना घर चले जाते थे और फिर जाकर कहते मौला गमज़दा दिलों को मैंने ऐ सखिया का मुस्कुराहट दी है, क्या क़यामत के दिन तो मुझे मुस्कुराता हुआ मिलेगा? ऐ सखिया का क़यामत के दिन ऐसे तो मुझे मुस्कुराता हुआ मिल। मैंने गमज़दा दिलों को, परदेसी घर से दूर, कहाँ कितने महीनों के कितने हफ्तों के निकले हुए, मैंने गमज़दा दिलों को मुस्कुराहट दी है और तेरी रजा की खातिर दी है। सिर्फ उनका काम लोगों को हंसाना था, परदेशियों को, गमज़दा को, तकलीफों को, मरीजों को, दुखियारों को, गम के मारों को सिर्फ हंसाना था। तो बात कर रहा था मैं, या मुसब्बिबुल असबाब सब्बिबली अल खैर। मौला मेरे सारे सबब खत्म हो गए हैं, मेरी सारी राहें खत्म हो गई हैं। अपनों ने हाथ खींच लिया है, अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, मेरी सारी राहें जुदा हो गई हैं, मेरी गलियां बंद हो गई हैं, मेरे रास्ते मसदूद हो गए हैं। मैं तन्हा हो गया हूं। सखी आका तेरी बारगाह में तो कोई रास्ता होता है और है। सखी तू तो इन राहों का मोहताज नहीं है, तू कोई गैब से रास्ता बना, और बना ऐसा कि जिसमें मेरी और मेरी नस्लों के लिए खैर हो। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर, बना कोई ऐसा रास्ता जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें आफियत ही आफियत हो, जिसमें बरकत ही बरकत हो, जिसमें रहमत ही रहमत हो, जिसमें अता ही अता हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो और जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां हो। ये है या मुसब्बिबल असबाब। पर पढ़ ऐसे कि तेरा सारा तरका, तेरी सारी दुकान बस पे पड़ी है, बारिश बनी हुई है, कंडक्टर सुनता नहीं है, और तूने वहां से अपना सामान घर खैर से पहुंचाना है, दुकान पे सजाना है, चारा ने उससे कमा के बच्चों पे खर्च करना है, और बारिश से बच जाए उस वक्त तेरी हालत क्या होगी? हालत बताएं जरा, हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे पहले एतराज की नजर और एतराज की सोच के तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ, या मुसब्बिबल असबाब, मौला सारी राहें, सारे सबब खत्म हो गए। मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है। मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं, ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है। अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। और अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा।
لیکن اس کے لیے وہی درد چاہیے، اس کے لیے وہی کیفیت چاہیے، اس کے لیے وہی جذبہ چاہیے، اس کے لیے وہی وجدان چاہیے۔ وجدان، کیفیت، درد، جذبہ، کیفیت، درد، جذبہ، وہ وجدان چاہیے۔ تسبیح خانے میں آ گئے، گھر بار بھی چھوڑ آئے، سب کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آئے اور اپنا تن من دھن تسبیح خانے کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ حوالے کرنے کے بعد بھی یہاں بھی کیفیت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ یہاں بھی درد نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ یہاں بھی الفاظ سے نکل کے جذبات اور کیفیات میں نہ ڈھلے پھر کہاں ڈھلیں گے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اللہ اکبر۔ بس اس کیفیت اور اس درد کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور یا مسبب الاسباب والا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور آج بھی جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ قسمت والا لکھے گا، قسمت والے کی جیب میں ہوگا، مقدر والا، نصیب والا اس کی قدر کرے گا، اور مقدر اور نصیب والے کی جیب میں ہوگا اور اس کو دیکھ دیکھ کے چومے گا اور پڑھے گا اور اس کا کمال لے گا کہ جس کی جیب میں یہ ہوگا کیا ملے گا، اور جس کی جیب میں ہوگا کیا پائے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کس چیز سے بچے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کہاں سے آفتیں بلائیں اس سے ٹل جائیں گی، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا وہ دنیا کا کتنا بخت، سکندر، مقدر اور نصیبوں والا، یہ وہ لکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے۔ کیا خیال ہے قبولیت کی مہر کے بغیر کوئی چیز قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ پھر درود پاک ہے۔ عمل سے پہلے یہ بات، اگر درود نہیں پڑھا، فرمایا تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں۔ وہ درود ہوتا ہے، وہ کملی والے پہ صلاۃ و سلام ہے، وہ درود ہے، وہ جا کے ان کو قبول کرواتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھنا ہے؟ آقا کے احسانات، اماں کے احسان، ابے کے احسان، استاد کے احسان، کسی مخلص محسن کے احسان پر جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کی نہیں، میرے حضور کملی والے کے احسانات کا تصور، خیال، استحضار کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پہ مہریں لگوانی ہے کامیابیوں کی اور قبولیت کی۔ تو کس درد سے پڑھیں گے یا مسبب الاسباب؟ عنایت والا درد ہوگا، کون سا درد ہوگا؟ عنایت والا۔ ایک وہ درد ہوگا اور ایک وہ درد ہوگا جس کا بس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یوں پانی آیا اور مہندی کھل گئی، اور کہا جب تک کہ بارش نہیں تھمی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے رہی، اور اس دوران انہوں نے ٹائر وغیرہ وہ سیدھا بدلتے رہے، بہت دیر بارش رہی، ان کا کام سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں کرشمہ دیکھ کے مسلسل پڑھتا رہا دل کی گہرائیوں سے، مولا ابھی بارش ہے، ابھی ان کا ٹائر ٹھیک نہ ہو، اے مسببل یا مسببل، پڑھتا رہا اندر کے درد کے ساتھ۔ بارش ختم ہو گئی، بارش کی نمی ختم ہو گئی، ٹائر اس کا تسبیح خانے میں آ کے بھی ہمیں جذبات نہ ملے، پھر کہاں ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ بتائیں تو صحیح۔ لفظوں کی دنیا کے بیپاری رہے اور لفظوں کی دنیا میں چلتے چلتے دل کی دنیا ہی نہ ملی، لفظوں کی دنیا ملی۔ لفظ ہی بابرکت ہے، ہم لفظوں کا انکار نہیں کرتے، پر لفظ دل کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے۔ ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک، کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں، جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود میں رکھیں، بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے، مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھیں، اپنی گود میں رکھیں، بالکل پرسکون، بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا،
یہ عمل آپ نے کرنا ہے. مٹھیاں بند اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے. رکھ لی سہولت سے. اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں. پہلے اس کو سنیں. آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں, والتین والزیتون, بس. والتین والزیتون. یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں. والتین انجیر, والزیتون اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے, جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں, اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے. کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے, مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے, اور آپ کی مٹھیاں کبھی, آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی. ایک ہتھیلی میں والتین ہے اور دوسری میں والزیتون ہے. معلوم ہوا رزق کی 2 نعمتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ کو تو جنت کی قسم کھانی چاہیے تھی. اللہ کو تو نہیں. اللہ نے کہا کہ بندو تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں بھی میں نے لگا کے رکھی ہیں تمہارے ساتھ. فرشتوں کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں نہیں لگا کے رکھی, انسانوں کے ساتھ رکھی ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی مٹھیاں سدا درہم دینار, رزق مال, رزق طیب, عزت آبرو, برکت اور عافیت کے ساتھ بھری رہیں, تو آج یہ مٹھیاں بھروانے کا عمل اس مجمع کو کر رہا ہوں. رزق کے 2 خزانے ہیں, زیتون اور انجیر. یہ 2 خزانے ہیں. مٹھیاں بند کریں گے, کر لیں. اب عمل شروع کرنے لگے ہیں, اور مٹھیاں بند کر کے آپ 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون, تو انگوٹھا کھول دیں گے. پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون, دوسری انگلی شہادت کی کھول دیں گے. پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون, تیسری انگلی کھول دیں گے. پھر 11 بار چوتھی انگلی, پھر 11 بار پانچویں انگلی, پھر 11 بار چھٹی انگلی, یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی, پھر 7ویں, پھر 8ویں, پھر 9ویں اور پھر 10ویں. اب دونوں ہاتھوں کو کشکول دعا بنا کی شکل میں اوپر لے جائیں, سر سے اوپر لے جائیں. دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر دعا کی شکل میں لے جائیں اور پڑھیں 11 بار والتین والزیتون دل کی گہرائیوں سے. اب دونوں ہاتھ اپنی گود میں لے آئیں اور تصور کریں کہ آپ کا کشکول آپ کی جھولی بھر گئی, اور 11 بار پڑھیں والتین والزیتون. اب دایاں ہاتھ بائیں کندھے پہ, بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ, صرف پھیر دیں, صرف پھیر دیں. پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں, دایاں بائیں پہ, بایاں دائیں پہ پھیر دیں. اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اللہ, بہت زبردست عمل کیا. مختصر مختصر مختصر. اللہ کی قسمیں ہیں, اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. رب سچا ہے, وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے, پر قسم اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے, یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے, اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں, کبھی کشکول نہیں بنیں گے, کبھی بھکاری نہیں بنیں گے, کبھی منگتے نہیں بنیں گے, کبھی سائل نہیں بنیں گے. انشاءاللہ غنی بنیں گے, سخی بنیں گے, اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. والتین والزیتون کی برکت سے.